السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو ول بی فائن. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویلکم ٹو اندر ویڈیو. آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈپریشن پہ، کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ لو ہی اس کا مسئلہ ہو، لیکن ہر کسی نہ کسی وجہ سے، ہر پریشانی سے وہ ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے. لیکن ڈپریشن میں جو چلا جاتا ہے، ان کو جو جواب سننے کو ملتے ہیں وہ بہت ناقابل برداشت ہیں کہ تم اللہ سے دور ہو، تم نے گناہ ایسے کیے ہوں گے، تمہاری کرتوتیں ایسی ہیں، تم ویسی ہو، اس وجہ سے ڈپریشن میں ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں مار پڑی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ہونا ہی ایسا تھا ویسا وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک آتھینٹک ویڈیو لے کے پلیز واچ دس. اچھا، اللہ کا عذاب ڈپریشن، دین سے دوری ڈپریشن، یہ ہمیشہ نہ سننے کو ملتا ہے. تو اس کے لیے جیسے ہی کوئی اپنی ذہنی حالت، اپنی بیماری، اپنا ڈپریشن ظاہر کرتا ہے، اس سے اپنے لیے جو فکرے سننے کے لیے ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں: اللہ سے دوری ختم کرو، نماز پڑھا کرو، یہ ایسے ویسے کام چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ. اگر ڈپریشن سے متعلق ایسا اظہار کوئی شوبر کی پرسنالٹی یا پبلک فگر کرتا ہے تو اس سے فوراً کہا جاتا ہے تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. سب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، تم لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے. بڑے صغیر کی ہسٹری میں حتیٰ کہ ادب، ناول، کتابوں میں ڈپریشن کے مریضوں کا ذکر ہے، خاص کر خواتین میں. وہ جن کی زبردستی شادیاں ہوئیں، وہ جو چھوٹی عمر میں بیوہ ہوگی، وہ جن کی بڑی عمر کے مردوں سے شادی ہوئی یا پسند کی شادی نہیں ہوئی، یا جن کی ذات برادری وغیرہ کی وجہ سے سرے سے شادیاں ہی نہیں کی گئیں، ان میں ڈپریشن ڈیولپ ہوا اور وہ کئی طرح کے اوکورس کا شکار ہو گئے. یہ سب اللہ سے دوری کی وجہ سے تھا، جبکہ اکثریت باپردہ، نمازی، پرہیزگار تھی. ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ انتہائی ذہین لوگوں میں ڈپریشن کا ہونا عام ہے. ذہنیت ایک طرح کا پاگل پن ہے، اور دنیا کے تمام ذہین افراد کو دراصل نیم پاگل ہی مانا جاتا ہے. وہ بہت اداس ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کے دل گھبراتے ہیں، ان پر وحشت طاری ہوتی ہے. اب اس ذہنیت کا ہونا اللہ سے دوری ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کسی عزیز کی موت، طلاق، کوئی تکلیف دہ حادثہ، وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں اللہ سے دوری کہاں آ گئی؟ یہ غم کا ایک ری ایکشن ہے جو دماغ پر اثر انداز ہوا. ہر کوئی غم سے ٹھیک سے نامیز آزما نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ مذہبی نمازی لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے. تو پھر 2023 میں بھی ڈپریشن کو کلند کا ٹیکہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ دباس کی طرح ایسی تمام لڑکیوں کو اللہ سے دوری کے کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو لعنتی، جہنمی، گناہ گار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں جہالت کو بہت بڑی بیماری سمجھتی ہوں، بلکہ میں جہالت کو ایک طرح کا گناہ سمجھتی ہوں. جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، پیٹ درد، بخار، نزلہ، ٹی بی، نمونیا، بالکل ایسے ہی ڈپریشن ایک بیماری ہے. نومولود بچے جو بہت سی بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو کیا وہ گناہ کی وجہ سے یا ان کے والدین کے گناہوں کی وجہ سے؟ ڈپریشن ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے، انتہائی اذیت ناک. اس بیماری کو مذہب، اللہ، نماز، دوری، نزدیکی سے جوڑنے والے یقیناً کم علم ہیں یا پھر جاہل ہیں. یہ تمام لوگ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کور کے زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے. کوری کو بھی کہا جاتا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ سب تمہاری کرتوتوں کی سزا ہے. آپ میں اور کور کے زمانے کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کوریوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا، زندہ معجزہ. ایک نبی کے ہاتھ میں شفا بھیجی گئی تھی. کوری بیماری سے زیادہ لوگوں کے رویے کی تکلیف سے گزرے تھے. ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. صحت مند لوگوں کی باتوں نے ان کی روحیں کچل کر رکھ دی تھیں. انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ نے تم پر لعنت بھیجی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا انعام ایسے دیا کہ اپنے محبوب نبی کے ہاتھ میں ان کے لیے شفا بھیجی. یہ ان بیماریوں کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. کسی بھی نبی نے علاج سے منع نہیں کیا، حکمت تو بلکہ دین کی تعلیم ہے. کسی ایک بھی نبی نے کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو، توکل کرو. پھر ساری توکل ڈپریشن کے لیے مخصوص کیوں کر دی گئی کہ جی نماز پڑھو، دعا مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ بخار میں ڈاکٹر کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ نماز پڑھ لیا کریں. دل کے مریض کو دل کے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جاتے ہیں؟
اسے کہیں نماز پر اگر توکل کرنی ہے تو ساری بیماریوں پر کریں، صرف ڈپریشن پر کیوں؟ انسان کو اتنا کم علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی ایسے اجیرن کر دے۔ کسی بھی بیماری کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے، اللہ نہ کرے کوئی اس سے گزرے۔ اب رہا نماز روزے کا سوال، دعا پہلے پھر دعا۔ زخم سے خون رسے تو پہلے خون بند کرو، حتیٰ کہ دین نے یہ تک کہا کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، یعنی ایک پیٹ کی بھوک کا اتنا خیال۔ پہلے اونٹ باندھا ہے پھر توکل کرنی۔ ہم سب نے مل کر اسلام کو عبادات کا دین بنا دیا، جبکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام کا تو پہلا پیغام ہی پڑھ یعنی علم کا تھا، اور ہم ہیں کہ ہم علم کی بجائے ہر دوسری چیز کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان باتوں کو ایسے کہنا چاہیے کہ تمہیں جو بھی بیماری ہے ہمت رکھو، علاج کرواؤ، اللہ پر پورا یقین رکھو، اللہ کو پکارو، دعا مانگو، اللہ سے قربت کی طاقت تمہیں قوت دے گی، تم اس بیماری سے لڑ سکو گے، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا، دیکھنا تم جلد شفا یاب ہو جاؤ گے۔ جبکہ ہم تو الٹ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں تو اور کرو ایسے ویسے کام، یہ بیماری اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، توبہ کرو توبہ۔ چلیے میں آپ سے 2 سوال پوچھتی ہوں، اگر ڈپریشن ہی کیوں اللہ سے دوری کی وجہ، باقی بیماریاں کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ میں اور کوریوں کے زمانے کے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی۔ If you like my video, please like, comment, share and subscribe the channel, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Jazakallah.